بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس قسم کی جو باتیں اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں قرآن میں فرما رہا ہے وہ کوئی جھوٹا ہے، بعد میں مکتب اہل بیت کا دشمن اور اس کا لبادہ اوڑھ کر اور اپنی غلط باتیں مشرکانہ باتیں بیچ میں ڈال دے، وہ بیچارے سادے لوگ محبت میں جن کو پتہ ہی نہیں ہے، قرآن ظاہر بات ہے کہاں پڑھا جاتا ہے تو ان کو پتہ نہیں ہے، محبت اہل بیت میں سمجھتے ہیں جو تعریف ہو رہی ہے وہ صحیح ہے، یہ نہیں پتہ کہ قرآن میں یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں، تو وہ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے یہ کام شروع کیا کہ قرآن کو پڑھا جائے، ترجمے کے ساتھ وضاحت کی جائے تاکہ جس اللہ نے عقل دی اور جو عقل استعمال کرتے ہیں ان پر بات واضح ہو جائے کہ خداوند عالم کی ذات اقدس کا مقام کیا ہے، توحید کیا ہے، رسالت کا مقام کیا ہے، اور جن کو ہم اپنے امام مانتے ہیں وہ ان کا مقام کیا ہے، ان کی ذمہ داری کیا ہے، اور انہوں نے یہ ساری قربانیاں جو سب کو شہید کیا گیا، کسی کو ذبح کیا گیا، کسی کو ضرب لگائی گئی تلوار سے، کسی کو زہر دیا گیا حکومتوں کی طرف سے، بنو امیہ نے ظلم کیے، اس کے بعد بنو عباس نے ظلم کیے، یہ کیوں ظلم ہوئے تھے؟ ان امت کو رسول اللہ نے جس ٹریک پر ڈالا تھا اس ٹریک سے جب امت کو اتارا جانے لگا تو یہ نکلے میدان میں، اس خاندان نے قربانیاں دی، جہاں پہ قربانیاں آپ کو نظر آئیں گی یہ سر فہرست نظر آئیں گی، سب ذبح ہو گئے، بچے اپنے کٹوا دیے تاکہ یہ دین اپنی اصل شکل میں امر بالمعروف کرنے کے لیے نکلے، نہی عن المنکر کرنے کے لیے نکلے۔ شیطان ان کا دشمن ہے، بعد میں ان کے نام پر اس نے کوشش کی، وہی حضرت عیسیٰ والی بات جو میں کیا کرتا ہوں، قرآن نے مثال دی ہے کہ ان کے نام پر ان کی قوم کو ایسا حضرت عیسیٰ بتایا کہ انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو اس قسم کے بہتانوں سے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب پاک ہیں اور ان کی پاکیزہ اولاد اہل بیت اطہار پاک ہیں۔ مکتب اہل بیت خالصتاً مکتب توحید ہے، اور یہ جو پروپیگنڈا شیعوں کے خلاف کہ جو بلا وجہ اس کو مان لیتے ہیں، قرآن کی تحریف کی روایات شیعوں کے پاس بھی ہیں، کتابوں میں، اہل سنت کی کتابوں میں قرآن کی تحریف کی موجود ہے۔ اہل سنت جب آپ پوچھتے ہیں کہ آپ قرآن کی تحریف کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ قرآن جو ہمارے پاس موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنۃ والناس تک 114 صورتوں پر مشتمل یہی قرآن، اس کو شیعہ بھی مانتے ہیں، اسی قرآن کو اہل سنت بھی مانتے ہیں، اور روایات دونوں کتابوں میں موجود ہے، وہ بھی قبول نہیں کرتے کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے اور کہتے ہیں یہ روایات غلط ہے، اور ہم بھی، ہمارے علماء بھی کہتے ہیں کہ یہ روایات غلط ہے، شیعہ اسی قرآن کو مانتے ہیں، قیامت تک اس قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ فرماتا ہے تاکیدوں کے ساتھ کہ یقیناً ہم نے اس ذکر کو، اس قرآن کو نازل کیا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کے محافظ ہیں، تو جس کا اللہ محافظ ہو اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، اور یقیناً یہ بڑی غالب زبردست کتاب ہے، لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ، نہ اس کتاب میں باطل آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، یہ اس حکیم، حکمتوں والے اور صاحب حمد کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ یہ شیعہ مسلمان کا عقیدہ ہے جو اس نے قرآن مجید سے اور محمد و آل محمد سے لیا ہے، باقی ظاہر بات ہے وہ ہم فرقہ واریت کے مزے چکھ رہے ہیں سارے، جسے قرآن میں اللہ نے عذاب بتایا ہے، کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عذاب کی ایک شکل یہ ہے کہ وہ تمہیں ٹکڑوں میں بانٹ دے اور تمہیں ایک دوسرے کا مزہ چکھائے۔ شیعہ سنیوں کی کتابیں پڑھتے ہیں اور ان کے خلاف باتیں نکال کے لے کے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ان کو ضعیف سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ تمہاری کتاب ہے۔ اسی طرح وہ شیعوں کی کتابوں میں سے باتیں نکال کے لے آتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں بھائی یہ ہماری ضعیف حدیث ہے، وہ کہتے ہیں نہیں تمہاری کتاب میں تمہارا عقیدہ یہی ہے، اور ایک دوسرے کی نہ بات سنیں گے، لڑتے جائیں گے، اور نفرتوں کا ایک بازار گرم ہے، نہ خدا راضی، نہ رسول راضی، نہ اہل بیت اطہار سے راضی، اور آج مسلمانوں کی یہ حالت ہوگی۔ وہی ہے جس نے امیین، ان پڑھ لوگوں میں، انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ رسول اللہ کو بھی قرآن نے امی کہا ہے، کیوں؟ امی ماں سے نسبت کی وجہ سے کسی کو امی، کہتے ہیں ماں کو، اور جو جب شکم مادر سے جب کوئی دنیا میں آتا ہے تو اس وقت گویا اس کا کوئی استاد نہیں ہے،
اور اگر وہ اسی حالت میں کوئی استاد اس کو نہ پڑھائے، کوئی تعلیم علم حاصل نہ کرے تو اس کو امی کہتے رہتے، یعنی جس طرح آیا تھا دنیا میں اس نے کوئی استاد. تو رسول اللہ امی ہیں کس معنی میں کہ کوئی بشر ان کا استاد نہیں. اور یہ اللہ کا معجزہ تھا کہ رسول اللہ کی ساری زندگی ان کے سامنے تھی، بچپن سامنے گزرا، انہیں پتا تھا کہ یہ ان پڑھ، کوئی ان کا استاد نہیں. مکہ چھوٹا سا گاؤں تھا اور جن کو گاؤں کا پتہ ہے ایک دوسرے کو سب لوگ جانتے ہوتے. اب 40 سال کی عمر میں اچانک اس امی ہستی سے ایک ایسا کلام صادر ہونا شروع ہوتا ہے کہ بڑے بڑے فصیح و بلیغ افراد وہ اس کا مقابلہ نہیں کر پاتے. اور اللہ چیلنج کرتا ہے اگر تمہیں شک ہے کہ یہ بشر کا کلام ہے اور اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر آ جاؤ سارے اکٹھے ہو کر، بلا لو اپنے پڑھے لکھوں کو، جتنوں کو بلا سکتے ہو بلا لو اور اس قرآن جیسی ایک صورت لے کر آؤ. تاریخ گواہی دیتی ہے جنہوں نے کوشش کی ان کا مذاق بن کے رہ گئے. اتنی گھٹیا چیزیں بنا کے لائے، قرآن اتنا بھاری تھا کہ اپنی ان کی بےزتی ہوگی. اور قرآن کا کسی صورت کا کوئی جواب نہیں دے سکا جو اس زمانے، ابھی تو عرب بھی وہ والی عربی نہیں ہے، جو خالص اور اصیل عرب تھے وہ بھی اس قرآن مجید کا جواب ایک سورہ بھی اس کے مقابلے میں بنا کر نہ لا سکے اور یعنی شرمندہ ہو، سر جھکے ان کے. وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا. رسول اللہ کی بعثت کیا ہے؟ آیات خدا کی تلاوت کر کے سناتا. رسول اللہ کا ہتھیار کیا تھا؟ یہ آیات. اور بھائی یہ ان پڑھ امیین کے سامنے، ادھر کو پی ایچ ڈی نہیں بیٹھے ہوئے تھے مکہ میں، ان پڑھ لوگ تھے، وہ بھی سنتے تھے، ہل جاتے تھے. آج پڑھے لکھے بھی نہیں ہلتے. وہ یہ نہیں کہتے تھے یا رسول اللہ یہ تو بڑی مشکل ہے تفسیر کیجیے، وہ تو مانتے نہیں تھے، مخالف تھے. اس قرآن کے الفاظ ان کے ذہنوں کے اندر کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیتے تھے. وہ نہیں کہتے تھے کہ یہ تو عربی کے ایک ایک معنی، ایک ایک لفظ کے 10 میننگ ہوتے ہیں، آپ کی کیا مراد ہے اس سے؟ لغویات قرآن سے دور ہٹانے کے لوگوں کو اتنا سمجھ آتا تھا کہ ان کے دماغ ہل جاتے تھے اور کہتے تھے یہ بات حق. کتنے لوگوں نے کوشش کی کہ، اور آخر کفار اس نتیجے میں پہنچے جو قرآن نے بتایا، پہلے گزر گیا. سورہ فصلت میں یہ آیت گزری تھی کہ کافر کہتے ہیں اس قرآن کو نہ سنو اور جب یہ پڑھا جائے تو شور مچا دیا کرو تب تم غلبہ پاؤ گے. اگر لوگوں نے یہ قرآن سن لیا تو یہ قرآن اثر کرتا. کبھی کہتے تھے جادو ہے. کیوں جادو؟ اس لیے کہ اثر کرتا تھا. آج کافروں پہ اثر کرتا تھا، ہمارے اوپر اثر نہیں کرتا. ہمیں ایسے غلاف میں ہمارے دلوں کو ڈال دیا گیا ہے کہ میں کہا کرتا ہوں کہ رزلٹ دیکھیں معاشرے میں، سمجھ کے نہیں پڑھیں گے. جس کے لیے اللہ نے نازل کیا ویسے پڑھتے رہیں گے. رسول اللہ کیا کرتے تھے؟ یتلو علیہم آیات، ان امیین کے سامنے آیات، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے تھے. ویزکیہم، اور انہیں پاکیزہ کرتے. اب جب آیات پڑھتے، آیات پڑھنا پہلا سٹیپ ہے. اب جو قبول مائل ہو گیا ہے اب پھر اس کو پورا یعنی داخلہ مل گیا اسکول میں، اب اس کا تزکیہ کرنا ہے. تزکیہ کرنا ہے یعنی اس کو گناہوں جو اللہ کی تعلیمات اس کو اندر سے پاک کرنا ہے تاکہ اس پاک زمین میں پھر یہ فصل اگ سکے. دین اسلام کی تعلیمات کی پاکیزہ فصل، خدا کی نافرمانیاں جس کے اندر بھی ہیں یہ پاکیزہ فصل اس کے اندر اچھے طریقے سے نہیں اگ سکتی. تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ جو اس نیکی کی فصل کو، پاکیزگی کی فصل کو جس کا نام اسلام ہے اور اسلام کے احکام ہیں، اس کو اگر تمہارے اندر اگنا ہے نجاستوں کے ساتھ نہیں اگ سکتی. تو رسول اللہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں گناہ نہیں کرنے، پاک رہنا ہے، پھر اللہ کا یہ پیغام تمہیں اچھا بھی لگے گا اور یہ تمہارے سینوں کے اندر پھر رچ بس بھی جائے گا اور تم ویسے انسان بن جاؤ گے جیسا خدا تمہیں دیکھنا چاہتا ہے. تزکیہ کرتا ہے، ان کو پاکیزہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. جبکہ یہ بھی عرض کر دوں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، ایک ہے آیات سنانا، سن کے آ گئے ہو، اب باقاعدہ سکھانا کہ یہ قرآن کیا ہے، جیسے باقاعدہ کلاسز میں بیٹھ کے ہوتا ہے. قرآن کی تعلیم دیتا ہے، قرآن کی باتیں بتاتا ہے اور اس کے نتیجے میں ساتھ ساتھ کیا آ جاتا ہے؟ حکمت، دانائی. قرآن انسان کا باطن روشن کر دیتا ہے، نورانی کر دیتا ہے اس کی بصیرت کو اور وہ حکیم بن جاتا ہے. حکیم یہ وہ حکیم نہیں ہے جو پڑیاں دے رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی اس لیے کہتے ہیں کہ لوگ ان کو سیانہ سمجھتے تھے. حکیم یعنی سمجھدار، حکمت والا یعنی سمجھدار، دانا، جو باتوں کو اچھی طرح سے سمجھ لیتا ہے.
تو یہ اللہ کی کتاب انسان کو ایسا نور بصیرت عطا کرتی ہے کہ وہ صاحب حکمت ہو جاتا ہے، سیانہ ہو جاتا ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے، گہرائی تک چیزوں کو دیکھ لیتا ہے. جو حدیث میں ہے نا، المؤمن ينظر بنور اللہ، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. وہ یہ نور ہے، وہ دنیا کی چیزوں کو اس طرح دیکھتا ہے جس طرح دنیا بنانے والے نے اپنی کتاب میں بتایا یہ دنیا یہ ہے، نہ کہ دنیا کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہوں، اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہوں. جبکہ اس سے پہلے یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے، یعنی اس رسول کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے تھے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ صریح گمراہی میں تھے. صدق اللہ العلی العظیم.